نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آم، أنا आज आप दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ الانعام کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اور جو ہم آخری کلاس میں جس آیت کے بارے میں بات کی جس کلاس پہ اینڈ ہوا تھا وہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے. تو انشاءاللہ اس کے ایک سمری سے سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو ہم دیکھ رہے تھے جو آخری آیت تھی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اس آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی لوگ دوسرے طرح کے سوالوں کے ساتھ آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دوسرے طرح کے سوالوں کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ اس پوائنٹ پر انہوں نے اپنی طرف سے سوالات بھیجے. ٹھیک ہے, سوالات بھیجے انہوں نے, ان کے جواب آئے, آگے سے ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں, کچھ آرگیو کرنے کے لیے بچا نہیں. تو ابھی وہ کسی اور طریقے سے آ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تاکہ وہ نہ کسی طرح سے اس میسج کو کمزور کر سکے. تو ابھی وہ سوال پوچھنے آ رہے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا,
क्या हमें पैसे वैसे मिलेंगे, कोई खजाने मिल जाएंगे हमें, या हमें कुछ गैब के बारे में बताओ जो किसी को भी ना पता हो, या कहीं तुम फरिश्ते तो नहीं हो जिससे हमें कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और आप देखो कि आगे आने वाले आयतों में भी देखेंगे हम लोग कि यही जो लोग हैं, ये जो आएंगे वो बोलेंगे कि ये हम गरीबों के साथ बैठ के पढ़े, हमें एक डिफरेंट सेशन बना कर दो। जब एक बार गरीब पढ़ेंगे, एक तरफ अमीर पढ़ रहे होंगे, हम कैसे गरीबों के साथ बैठ सकते? तो ऐसे ऐसे सवाल लेकर आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस आयत में भी हम लोग देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि बोलो इनको कि तुम्हारे पास अल्लाह के खजाने नहीं है, तुम्हारे पास इल्मुल गैब भी नहीं है, और तुम एक फरिश्ते भी नहीं हो, और तुम सिर्फ वही फॉलो करते हो जो तुम पे उतारा गया हुआ है। ठीक है, तुम सिर्फ वही फॉलो करते हो जो तुम्हारे पर उतारा गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो उतारा गया बस सिर्फ वही है तुम्हारे पास। बोलो इनको, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं, जो अंधा है और जो देख सकता है, क्या वो इक्वल है? और आप देखो ये आयत इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम बड़े कॉमनली भी हम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई पैसे की तंगी हो, कभी कोई बीमारी हो, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के बच्चे ना हो रहे हो, तो सब बोलते हैं कि नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, इस चीज की तस्बीह करना शुरू कर दो। हम तो ये तो पढ़ चुके हुए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब प्रॉब्लम भेजता है, तो प्रॉब्लम भेजने का ये जरिया होता है कि अल्लाह के बंदा नजदीक हो जाए। लेकिन हम लोगों ने कर क्या दिया भाई, हमने इस्लाम को, दीन को हमने एक लेन देन वाली चीज बना लिया है। हम तब तक दुआ करेंगे, तब तक अल्लाह के नजदीक होंगे जब तक हमारी चीज हमें मिल नहीं जाएगी। अगर मेरी शादी नहीं हो रही, मैं शादी के लिए दुआ कर रहा हूँ, शादी होते ही मैंने दुआ छोड़ दी, नमाज कुरान भी जो भी तस्बीह वगैरह कर रहा था छोड़ दिया। हमने दीन को भी लेन देन की चीज बना लिया हुआ है। जैसी चीज मिली चलो छोड़ दो, आगे बढ़ो, अगली मुश्किल का इंतजार करेंगे, फिर अल्लाह के पास जाएंगे। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले आयतों में बोला है कि तुम्हारे पर मुश्किल मैं इसलिए भेजता हूँ, मुश्किल बीमारी इसलिए भेजता हूँ ताकि तुम, यानी कि मेरे नजदीक आ जाओ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं नजदीक आने के बाद फिर दूर चले जाओ जब दूर कर दी मुश्किल। और कभी कभी तो अगर अल्लाह ने दूर मुश्किल ना की हो, हमें दुआ पे इतना भरोसा ही नहीं होता कि हम लोग दुआ करना भी छोड़ देते हैं कि ये तो पूरी नहीं हो रही, जो कि और बुरा है। अब इस आयत से वैसे किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई दीन की तरफ आता है, अगर कोई दीन की तरफ आता है तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, हमें पता है, हम जब रोजे रखते हैं, हमको पता है कि उन चीजों के बहुत फायदे हैं। नमाज पढ़ते हैं, नमाज के हर एक पोजीशन का एक एक साइंटिफिक बेनिफिट, लेकिन हम लोग फायदे के लिए नहीं पढ़ते, हम लोग फायदे के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करते। हम हज पे इसलिए नहीं जाते कि लोग हमें हाजी बुलाएं। हम रोजे इसलिए रखते कि हमारा वजन कम हो जाए। हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि थोड़ी हमारी एक्सरसाइज हो जाए, हमारी बॉडी हिल जाए थोड़ी सी। वो सब फायदे हैं, लेकिन हम उनके लिए नमाज नहीं पढ़ते। तभी वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है अल्लाह के पास आओ, तो अल्लाह के लिए आओ, इसलिए नहीं आओ कि तुम्हें कुछ वापसी में मिलने वाला है। क्योंकि अगर हमने लेन देन किया, अपने दीन को लेन देन वाली चीज बना ली हुई है, तो जैसी चीज मिलती है फिर हम लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को। तभी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड में इस आयत में बोल रहा है, क्या एक अंधा और एक देखने वाला, क्या वो दोनों बराबर है? इल्म लेने के बाद अंधे की तरह एक्टिंग करना तो फिर कुछ समझ नहीं बनती ना उसकी। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है फला ततफक्करून, क्या तुम लोग सोचते नहीं हो?
اور انشاءاللہ ہم لوگ کلاس آج اس آیت سے اسٹارٹ ہوگی. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور اس سے آگاہ کرو. کس سے آگاہ کرو؟ پچھلی آیت میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ میں صرف وہی فالو کرتا ہوں جو میرے پہ اتارا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں جو اتارا گیا ہے اس سے آگاہ کرو، مطلب کہ قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرو. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، کن کو آگاہ کرنا؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، ان کو وارن کرو جو ڈرتے ہیں، یخافون خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم اپنے رب کے پاس جمع ہونے سے، کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس جمع ہونا ہے ایک دن پر. آخرت سے ڈرنے والے لوگ، اپنے رب کے پاس جمع ہونے والے لوگ. ولیس ولیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. اور یعنی کہ وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا. لعلهم یتقون، تاکہ وہ تقوی والے بن جائے. اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی نالج صرف اس کو دینی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. قرآن سے آغاز صرف اس کو کرنا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جیسے آپ دیکھو کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ قرآن کیا قرآن ہدی للناس ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے قرآن ہدی للمتقین ہے. یہ دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف متقین لیں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ اس سے ہدایت لیں گے. اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ یہاں پر وارن جو کرنا ہے، جو آگاہ کرنا ہے لوگوں کو قرآن سے، سب کو ہی کرنا ہے. لیکن اس آگاہی سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ یہ لوگ ڈرتے ہوں گے، اللہ کے پاس جمع ہونے سے ڈرتے ہوں گے، آخرت سے ڈرتے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ آخرت سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. اور دوسری کیا کوالٹی ہوگی ان کے اندر؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. دوسری کوالٹی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ آخرت کے دن پر ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا. ولی کا مطلب ہے کہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوگا ان کا اس دن پہ، کوئی حفاظت کرنے والا اس دن پر نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا اس دن پر. ولا شفیع، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن پر. من دونہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن پر. اور شفاعت کا مطلب ہم لوگ ویسے پڑھ چکے، لیکن سب کے جانکاری کے لیے شفاعت کا مطلب ہے کہ کوئی بیچ میں آ جائے، یعنی کہ آپ کے بیچ میں آ کے آپ کا یا تو فائدہ کروا جائے یا آپ کی مشکل دور کر دے. شفاعت کا یہ مطلب ہے. اللہ ادھر جا کے لیٹو. تو اس دن پر، کیونکہ نارملی انسان، یہ دیکھو آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری اس کو پوری طرح سے کور کر رہے ہیں. کیونکہ نارملی انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے گا لیکن کوئی نہ کوئی مجھے آ کے بچا لے گا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم پاورفل لوگوں کو جانتے ہیں، کوئی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پاورفل بندے سے ہم لوگ شفاعت لے لیں گے، مدد لے لیں گے اور بچ جائیں گے. تو اللہ کے پاس جمع بھی ہونے سے ڈرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس دن پر اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی شفیع نہیں ہوگا. کس نے شفاعت نہیں کرنی، کسی نے حفاظت نہیں دینی اس دن پر. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی کرنے والے بن جائیں. تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور جان لو کہ اس دن پر کوئی اور شفاعت نہیں ہوگی. اس آیت میں تو لکھا ہے کہ شفاعت اور کوئی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا. لیکن وہ ساری جو شفاعت ہے اس دن پر بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہوں گی.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इजाजत के बगैर आके शिफात नहीं किसी की करेंगे, उनको पहले इजाजत लेंगे तब वो करेंगे। इकरा आपका सवाल है। जी, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि हम इधर शफात की बात क्यों कर रहे हैं और ये पूरा टॉपिक किस बारे में है। तो अगर आप प्लीज वापस थोड़ा बता सकते हैं कि मेन टॉपिक क्या है इधर, कि हम बेसिकली बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। हम बात इसके बारे में करें क्योंकि आयत है वह अनजिर बिही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे कि उनको आगाह करो। किनको आगाह करना है? अन युहशरु इला रब्बिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो लोग जमा होंगे उनको जाके आगाह करो। और यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे कि इनकी तरफ फोकस करो, इनकी तरफ फोकस करो, क्योंकि ये लोग इस वार्निंग को ले लेंगे, यानी कि इस वार्निंग से फायदा उठाएंगे। ये जब वार्निंग मिलेगी तो उसका काम करेंगे। तो पहली चीज होगी कि यहाँ पर जो लोग हैं ये अल्लाह के पास जमा होने से डरते हैं, या खाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम। और दूसरा, इनको पता हुआ कि उस दिन पर इनका कोई वली और शफी नहीं होगा उस दिन पर। शफी से शफात आती है, शफी होता है शफात करने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिन जिन लोग इन जो कुरान की वार्निंग है ना, क्योंकि पहले आयत में क्या आया था? पहले आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि मेरे पास खजाने नहीं है अल्लाह के, मेरे पास कोई इल्मुल गैब नहीं है, तुम फायदा लेने आ रहे हो, मेरे पास हक के अलावा, सच के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये हक दूंगा जो मेरे पर उतारा गया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है कि ये जो हक आ रहा है इसके अंदर एक वार्निंग है, एक वार्निंग है इसके अंदर। और वो वार्निंग से फायदा कौन उठाएगा? वो वार्निंग से फायदा वो उठाएगा जो डरता होगा अल्लाह के पास एक दिन, यानी कि जो लोग डरते होंगे अल्लाह के पास जमा होने से। यह शुरू जमा होना, उस दिन पर जमा होने से डरेंगे। और ये लोग ये भी जानते होंगे कि उस दिन पर इनका अल्लाह के अलावा कोई वली और शफी नहीं होगा, कि अल्लाह के अलावा इनका कोई उस दिन पर कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई इनकी शिफात करने वाला नहीं होगा। तो ये बोला जा रहा है लअल्लहुम यत्तकून, और इनको आगाह करो ताकि ये लोग और यानी कि तकवा वाले बन जाए और अल्लाह से डरने वाले बन जाए। ये चीजें हैं जो इंसान के अंदर तकवा बढ़ाती हैं, कि अल्लाह के पास जमा, यानी कि जानता हूं इंसान के मैंने कि अल्लाह के पास, अल्लाह ने सबको हमारे यानी कि अपने पास जमा करना है, अल्लाह ने हिसाब लेना है। और ये भी जानता हूं कि उस दिन अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं होने वाला, कोई बीच में आके ये नहीं बोलने वाला कि इसको यानी कि जाने दो, उसको जो गलतियां की ऐसी गलतियां माफ करो, उसको जाने दो। कोई आके ऐसे आपके लिए अच्छी बात नहीं करने वाला जब तक अल्लाह इजाजत ना दे। तो क्लियर हुआ है? जी, क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फिर आगे, क्योंकि आप देखिए असल में ना कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोग आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट सारी हो गई हुई हैं, साइंस मांग रहे थे, ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे, वो वापस भी आएंगी, लेकिन अभी के लिए साइंस की बात हुई। साइंस पहले, क्योंकि आप पूरी सूरा को एक टुगेदर भी देखोगे, पहले साइंस मांगे, कह रहे कुछ ना कुछ मुआवजा करके दिखाओ, कुछ स्पेशल चीज करके दिखाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि इनको बोलो, इनको फिर सारी आर्ग्यूमेंट्स भी दी। अभी इनके पास कुछ बचा नहीं है कि जहनियत से बात करें। जहनियत से बात नहीं कर रहे ये लोग अभी, कि अभी यानी कि होता है ना कि इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है, वो खत्म हो गई भी। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह क्या लूप होल निकाले, किस तरह से इस चीज को थोड़ा सा वीक कर दे। तो पहली चीज आके बोल रहे कि हमें क्या फायदा होगा, हम आ तो जाएंगे दीन के ऊपर, लेकिन हमें क्या फायदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आना है तो ये हक है मेरे पास, ये सच है ऑफर करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर बोला जा रहा है कि इस जो जो मेरे पे हक उतारा जा रहा है, इससे कौन फायदा लेने वाले हैं? वो जो अल्लाह के पास जमा होने से डरते हैं
اور وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، کیونکہ اس دن پر جو بھی شفاعت بھی ہوگی وہ بھی اللہ کی اذن سے ہی ہوگی، اللہ کی پرمیشن سے ہوگی، اور جب اللہ نے چاہنا ہے تب ہونی ہے، اس وقت سے پہلے بھی نہیں ہونی۔ تو یہ ویسے تو کیونکہ اس در کافروں کی بات ہو رہی ہے تو کافروں کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں جن کی شفاعت بھی ہونی ہے وہ اینڈ میں تو مسلمان ہوں گے، ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان ہوگا تو ان کی شفاعت ہو جائے گی، کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نے کفر میں اپنی زندگی گزار دی ہو اور کفر کی حالت میں مرا ہو اور اس کی شفاعت ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک کفر کافر کو بتانے کے لیے کہ اس دن پہ تمہاری تو کوئی بھی شفاعت نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں اس دن پر اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے جو چاہنا ہے اس دن پھر وہ ہونا ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو شاید نہیں، کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا عدل کرنے والے تو وہ معاف کرنا کرے، لیکن مین چیز ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے اس دن پہ کوئی حفاظت نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں اس دن پر۔ تو جو اس آگاہی سے فائدہ لے لے گا لعلہم یتقون، تو وہ تقوی والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بات ہو گئی، ایک طرف آ کے بول رہے تھے کہ مجھے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے اس دین سے، ابھی ان کی دوسری بات آئے گی۔ ٹھیک ہے، جو آگے آیتیں آ رہی یہ آگے اور کیا بات کریں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے کانٹیکس میں حدیث بھی ہے، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 50، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو یہاں پر نبی سعد بن ابی وقاص، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ بولتے ہیں کہ ہم 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے پاس کچھ مشرکین آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مشرکین آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھگا دو، ان لوگوں کو بھگا دو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے کہ میں بیٹھا تھا، ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ تھا جو حدیل ایک قبیلہ تھا اس سے تھا، بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور 2 اور لوگ تھے، تو 4 لوگ انہوں نے کہا کہ میں، ابن مسعود، ایک حدیل کے قبیلے سے تھا اور ایک بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور 2 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ان کو یاد نہیں، لیکن 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین آ کے بولتے ہیں کہ ان کو بھگا دو، ہم ان کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا چاہتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا، تھوڑی دیر سوچا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑی بات سوچنے کے بعد کہا، اور اس کے بعد سوچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور یعنی کہ پوری آیت ہے آگے۔ تو آپ دیکھو اس پوائنٹ پر بھی، اس پوائنٹ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں میجورٹی غریب ہیں، غلام ہیں، اس کمیونٹی سے، بہت کم امیروں نے کیا ہوا ہے غریبوں اور غلاموں کے مقابلے میں، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اور کیوں غریبوں نے زیادہ اسلام قبول کیا ہوا ہے اس پوائنٹ تک؟ کیونکہ جنرلی جنرلی جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے اس حق کو دیکھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ جو امیروں کی زندگی ہے ان کے اندر جو کبر ہے، جو ایروگنس ہے، اور جس ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی خوابوں میں جو جی رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایلوژن میں جو جی رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس ایلوژن میں نہیں ہوتے، ان لوگوں کو حق پہچاننا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اس طرح سے، یعنی کہ یہ سارے، یہ ابن مسعود غریب تھے، بلال رضی اللہ عنہ سلیو تھے، یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ امیر آگے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک الگ سا سیشن بناؤ،
یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لوگ، یہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ آج تک بھی ہمارے یہاں کلاس سسٹم چل رہا ہے، اس ٹائم بھی تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ ہمارا کلاس سسٹم کسی حد تک کچھ ہندوؤں کے کلچر سے افیکٹڈ تھا، کچھ گوروں نے بنایا تھا۔ وہ کلاس سسٹم جو لوگوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے بنا ہوا تھا، آج ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک سیٹ کلاس کے ساتھ بیٹھنے، کوئی غریب غربا آتے تو ساتھ بٹھا کے نہیں کھلاتے، سائڈ میں کھانا دے دیتے، یہ کر دیتے وہ کر دیتے، ساتھ میں بٹھا کے نہیں کھلانا ہوتا۔ ہم بھی تھوڑا فرق کرتے ہیں، ہمارا تو خیر الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ سارے صحابہ، ان میں یعنی کہ اکثریت جو بھی غریب تھے، کئی ان میں سے سلیو سے غلام رہ چکے ہوئے تھے، تو امیر آ کے کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کو دور مت پھینکنا، اور ان کو دور مت پھینکنا، کن کو دور نہیں پھینکنا؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے، ان کو دور مت پھینکنا۔ یریدون وجہ، اور یہ لوگ صرف اور صرف خواہش کرتے ہیں اللہ کے چہرے کی، مطلب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا پکارنا، ان کی عبادت خالصاً اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دور مت پھینکنا، کیونکہ اگر حدیث بھی آپ پڑھو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچا، کیونکہ جنرلی ایک ویسے جنرلی کوئی سوچے، کوئی آنا چاہ رہا ہے دین کے پاس لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک الگ سا سیشن بنا دو، چلو ٹھیک ہے، بعد میں وہ تھوڑا سا دین کی نالج لے لے گا تو پھر ان کو مکس کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگ کس کس نیت سے بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو مشرکین آ رہے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ چاہ رہے تھے ان کے لیے سیپریٹ سیشن بن گیا، جو جو ویسے ایک لوگوں کے اندر ایک بنا ہوا ہے، اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، جو بنا ہوا ہے کہ ہمیں امیروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ڈسکریج کر رہے، کریٹیسائز کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غلام ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے تو ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے پاس آنا ہے تو سب ایک ہیں، سب ایک ہی لیول پر ہیں۔ کون سی چیز اوپر اٹھاتی ہے؟ وہ ہے اللہ کا تقوی۔ پچھلی آیت میں آیا تھا نا لعلہم یتقون، وہ چیز اوپر اٹھاتی ہے۔ اور کیا چیز اٹھاتی ہے اوپر؟ جو اللہ کو دن رات پکارتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملے، اور ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم، اور تمہارے اوپر ان کے کاموں کا حساب نہیں ہوگا، اور ان کے کاموں کا تمہارے سے حساب نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل رکھی ہوئی ہے،
جہاں پہ علم بنٹ رہا ہے، جہاں پہ سچ کا یعنی کہ ایک ریئل بینیفٹ جہاں سے مل رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حساب نہیں دیں گے. اور اگر کوئی اس محفل میں نہیں بیٹھتا اپنی مرضی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب نہیں دینا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو باہر نکال دیتے اپنی محفل سے، فار ایگزامپل نکال دیتے، تو ان کو بھی کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا کہ وہ باہر کیوں نکالے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بولا جا رہا ہے، فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کو باہر نکال دیا، دور کر دیا، دور پھینک دیا اپنے سے. تطرودو کا مطلب ہوتا ہے کہ دور پھینکنا. اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور پھینک دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے، آپ ظلم کریں گے ان کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ میسج سب کو پھیلاؤ، لیکن آپ کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سے فائدہ لیتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملیں، اللہ کے چہرے کو دیکھیں، اس طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ان کو اپنے سے دور نہ پھینکنا. ان کو دور پھینک دیا تو آپ ظلم کریں گے ان کے اوپر. یہ اسی طرح سے کہ ہماری یہاں پہ کلاس چل رہی ہے، ہم لوگ ہر روز اکٹھے کتنے ٹائم سے بیٹھ رہے ہیں. کل کو مجھے ایک نیا گروپ مل جائے، میں بولوں کہ آپ لوگوں کو بولوں کہ وہ گروپ تھوڑا سا ایک امیروں کا ہے، یا ادھر سے مجھے کوئی فائدہ یعنی وہ لوگ بھی دین پر آ جائے تو میں آپ لوگ کو چھوڑ دوں، تو میں آپ پہ ظلم کر رہا ہوں گا. اور اس کے لیے آپ کو حساب نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیا ہو. اسی طرح سے اگر آپ لوگ اس کلاس میں اگر آنا بند کر دو اور آپ کہو کہ مجھے حق نہیں لینا، میں ایسے گروپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، تو پھر اس کے بعد آپ کا وہ بھی آپ کا ہی لاس ہے، اس کا حساب آپ کو ہی دینا ہے، مجھے نہیں دینا پھر. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے، پچھلی آیت کو بھی دیکھو کہ آنا ہے دین کے طرف تو اپنے فائدے کے لیے آنا ہے، اور وہ اللہ سے جو فائدہ آپ کو ملے گا، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ریئل فائدہ ہے. اور کسی کو بھی، اور جو بھی اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں لوگ، اسٹیٹس کانشیس کو دور کرنے کے لیے کہا ہوا ہے اللہ نے. آگے دیکھتے ہیں، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح سے ہم کسی کو کسی کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں. ہم کسی کو کسی کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں. اس کیس میں کیا ہو رہا تھا؟ جو ماسٹر ہے، جو امیر ہے، اس کے لیے غلام جو تھے وہ فتنہ بن گئے ہوئے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کا امتحان لیتا ہے. اس طرح سے تھوڑا سا فرق لوگوں میں بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کے کسی کو نہ دے کر. اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنی فیملیز کے اندر ہی دیکھ لو، کسی ایک بھائی کو زیادہ ملا ہوتا ہے اور ایک کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے اپنے اپنے یعنی کہ روز کی کھانا پینا پورا کرنے کے لیے. اور صرف یہ پیسے کا نہیں ہوتا، کسی کو علم زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی کے لیے کسی کا پیار ان کے لیے امتحان بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو امیر ہے اس کے لیے غریب امتحان بنا ہوا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں آگے سے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے بجائے؟ ہمارے بیچ میں یہی لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے احسان کرنا تھا. کیا یہ غلام ہم سے بہتر ہے؟ اگر ملنا ہی تھا تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہمارے پر آنی چاہیے تھی ہدایت، ان کو ہی ملنی تھی ہدایت. وہ یہ بھول جاتے ہیں نا کہ یہ لوگ تو اللہ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ لوگ
کو اللہ نے چنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف جھک گئے ہیں تو اللہ نے ان کو چنا ہے. وہ بھی جھکیں گے تو اللہ ان کو بھی چن لے گا. لیکن نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دین بھی ہمارے حساب سے ہو. انڈائریکٹلی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے جھکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کو سوال پوچھتا ہے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ بہتر نہیں جانتا کہ کون شاکرین ہے، کون شکر کرنے والا ہے؟ کیا اللہ بہتر نہیں جانتا کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہاں پر کیا بتایا ہوا ہے؟ وہ شکر کرنے والا ہو. جو جتنا زیادہ شکر کرے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا. نعمتوں پر کبر کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے اور شکر کرنے لگ جائے، تو وہ اللہ کے قریب کرے گا، وہ اللہ سے جوڑ دے گا. کیونکہ اللہ نے جو صحیح ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے وہ صرف تقوی کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے. تو دو جتنا کمپلین کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے وہ نہیں دیا، یہ ہوتا تو کیا ہوتا، شکر کرنے کی جگہ وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ یہی سمجھ جائیں، اگر ہم لوگ یہی سمجھ جائیں کہ شکر کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور کمپلین جیلسی سے دور ہوتے ہیں اللہ سے، اسی کو اپنی لائف میں اپنا لے، تو ہمارے جنرلی لوگوں کے جو گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ سالو ہو جائیں. کوئی کہتا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے، مجھے کیوں زیادہ نہیں مل رہا، یا اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے، اس نے میرے ساتھ آ کے یہ کیوں کیا. وہ یہ نہیں شکر کرتے کہ اللہ نے دیا کیا ہے. اس کا شکر نہیں کوئی کرتا. یہ بھی چاہیے. اور اسی طرح سے انہی وجوہات کی وجہ سے دراریں بنی ہوئی ہیں، گہری گہری دراریں بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں. کبھی کئی جگہ پہ تو اتنے بھی دور ہیں کہ وہ گیپ برج ہی نہیں ہو رہا، وہ دراریں بند ہی نہیں ہو رہی. اس چیز پر ہم سب کو خود بھی سوچنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا بھی اس پہ سوچیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر رشتے کیوں نہیں اچھے ہیں، کہیں نہ کہیں یہی وجوہات نکل آئیں گی کہ جو تھا اس پہ شکر نہیں کیا اور زیادہ کی مانگ کے سوچی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے فتنہ بنا دیتے. اور آپ دیکھو اس آیت کے اندر تو دکھایا گیا تھا کہ غریب امیر کے لیے فتنہ بن گیا، اسی طرح سے امیر ایک غریب کے لیے بھی فتنہ بن جاتا ہے. الٹا بھی کام کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر تو ایک سچویشن کی بات کرے، کانٹیکس ہے جہاں پہ امیر ہیں جو زیادہ دور ہیں، اور وہ آ کے بول رہے کہ ملنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی کیا اوقات ہے، ہم کہاں یہ کہاں. لیکن الٹا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک امیر کو غریب کے لیے فتنہ بنا دیتا. امیر تو چل رہا ہوتا ہے اپنی راہ پر، اپنے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن غریب دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے بھی ملنا چاہیے تھا. آپ دیکھو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس دنیا میں اپنے یعنی کہ اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے، اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے.
لیکن پھر بھی غریب دیکھ کے بول رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ملا ہے ہمیں کیوں نہیں ملا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ گھر پہ ان کے سکون ہے، ان کے گھر پہ سکون نہیں ہے. کیونکہ ہم بہت متاثر ہوتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں، جو امریکہ کے امیر ہیں، ہم ان سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، اثر لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایک ہمارا بے شک اللہ نے ہمیں جتنا دیا الحمدللہ، لیکن ہمیں ایک اسپیشل چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. ہمارے گھروں میں سکون ہے. میں اپنی ماں سے کھل کے بات کر سکتا ہوں، میں اپنے باپ سے کھل کے بات کر سکتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے کھل کے بات کر سکتا ہوں. میرے بھائی بہنوں کے بیچ میں کوئی حسد کا ایشو نہیں ہے. یہ چیزوں پہ ہم شکر نہیں کریں گے، لیکن ہم کہیں گے ہمارے پاس وہ کیوں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بناتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں، میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کون شکر کرے گا. جو شکر کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِي فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دور نہیں پھینکنا. ان کے لیے، یہ امیروں کے لیے فتنہ ہے، ان کو دور نہیں پھینکنا. کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں. کون آئے؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، جو اللہ کی آیتیں، جو ہماری آیتوں پہ، یعنی کہ ہمارے سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، تو ان کو کہو سلام علیکم. السلام علیکم ان کو کہو. ان کو دور نہیں پھینکو، ان کو ویلکم کرو، ان کو عزت دو، پہل کرو. سلام کی آپ پہل کرو. کیونکہ جنرلی پہل کا سلام میں ہوتا ہے نا کہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آیا تو وہ سلام جنرلی کرتا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کوئی دین کے یہ آ رہے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، ان کے پاس سلام کی بھی پہل کرو. اور آپ دیکھو، یہ جو بندے آ رہے ہیں دین کی طرف، یہ غلام تھے. ان کو سوسائٹی میں آج تک بھی جو غریب ہوتے ہیں ان کو اتنے اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ملتی ہے جو امیر ہوتے ہیں ان سے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے ان کا سلام کر رہے ہیں. یہ بھی تھوڑا شوق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سلام کوئی کہہ رہا ہے، ویسے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی نے سلام نہیں کیا، یہ اٹھ کے ہمیں سلام کر رہے ہیں، کہ دل نرم ہو جاتے ہیں. ہم بھی جم کرتے ہیں. کوئی کوئی بڑا بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے جانا ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لے لی ہے کسی نے. لیکن کبھی کبھی ہم مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہوگا، غریب حالت میں ہوگا، لیکن اس کا ایمان زیادہ ہوگا، لیکن اس کو ساتھ بیٹھے ہوئے کو سلام نہیں کریں گے. اس سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ ہمیں اٹھ کے سلام کرے. کئی بار جائیں گے، کوئی مسلمان کو دیکھیں گے، ایکسپیکٹ کریں گے لوگ آ کے ہم کو سلام کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا ہے کہ جو آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کو خود اٹھ کے کہو السلام علیکم. ان کو خود اٹھ کے سلام کرو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ نے اپنے لیے لکھ لیے، اپنے لیے جیسے فرض کر لیے، کیا؟ الرحمہ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہوئی ہے. ان انہ من عمل منکم سوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اور جو اپنے لیے رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیے، اس کا یعنی یہ ایک ایک جھلک ہے. انہ من عمل منکم سوء بجہالۃ، تو کوئی ایسا ایک عمل کر لے، ایک برا عمل کر لے. کس حالت میں؟ جہالت کی حالت میں. کوئی جہالت میں ایک برا کام کر لے. اور یہاں پہ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کے ویسے دو میننگ ہوتے ہیں. ایک جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ لا علمی، کہ علم نہیں ہے، لا علمی میں کام کرنا. دوسرا جہالت کا مطلب ہے کہ جیسے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو. کہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے انسان غصے میں، یہ بہت ہی ایموشن میں ہوتا ہے، کام کرتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ گیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کر دیتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی کام کرے جہالت میں، ایک ایسی حالت میں کرے جب اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو یا علم کی بنا پہ کام کر رہا ہو، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے، اللہ کے پاس واپس آ جائے، وہ اصلح، اور صرف توبہ نہیں کرنی، اپنے آپ کو سدھار بھی لے، جو غلط کام کر رہا تھا وہ چھوڑ بھی دے، وہ اصلح فانہ غفور الرحیم، تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان۔ کوئی گناہ، کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، مگر اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے پاس لوٹنا پڑے گا اور اس کو سدھارنا بھی پڑے گا۔ چوری کی ہوئی ہے، توبہ کرو اور چیز واپس بھی کرو۔ جھوٹ بولا ہوا ہے، معافی مانگو، سچ بولو۔ کسی کو دکھ دیا ہوا ہے، معافی مانگو، ان کو خوش کرو۔ لوگوں کو چیزیں ایسی بتائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے دور گئے ہوئے ہیں، توبہ کرو اور ابھی اٹھ کر سچ کی بات کرو، کھڑے ہو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ آپ توبہ کرو، اصلاح کرو، توبہ کرو، اصلاح کرو، تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں اپنا دل بڑا کرنے۔ کبھی کبھی ہمارے آپسی تعلق میں ہوتا ہے، کوئی غصے میں، کوئی ایموشن سے بہہ کر کوئی بری بات آپ سے کر دیتا ہے، بری طرح سے بہیویئر کر دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ معافی مانگ کے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ جب میں معاف کر رہا ہوں تو تم اپنے دل کی چھوٹے کر رہے ہو، تم اپنے دل کی چھوٹے کر رہے ہو، کیوں نہیں معاف کرنے والوں میں سے بنتے؟ ہم معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو مذاق میں لے لیں، ہم برا کرتے رہیں پھر معافی مانگ لیں، پھر برا کرتے رہے پھر معافی مانگ، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاح کرنی ہے ساتھ میں، کہ چیز کو چھوڑنا ہے، اس کو بہتر کر دینا ہے، صرف چھوڑنا نہیں ہے۔ کہ اگر مجھے فار ایگزامپل کہ میں بہت گالیاں دیتا ہوں، تو ابھی میں گالی کی معافی میں نے مانگ دی ہے، نہیں، اصلاح بھی کرنی، گالی دینا بھی چھوڑنا ہے، وہ تو توبہ میں آ گیا، لیکن اصلاح کا مطلب ہے کہ ابھی میں نے اچھے الفاظ زیادہ بولنے شروع کر دیے ہوئے، گالی تو چھوڑی ہے، لیکن میں نے اصلاح کس طرح سے کی؟ میں اچھے الفاظ بولتا ہوں، گالی بالکل چھوڑ کے اچھے الفاظ بولتا ہوں، ریپلیس کیا اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی برائی کو اللہ کے واپس آؤ، توبہ کرو، لیکن اس کو اچھے سے ریپلیس بھی کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ کوئی کسی کے لیے مذاق بنا لے، کوئی آئے آپ کو مارتے پیٹتے رہے اور پھر آ کے توبہ کر لے آپ سے، پھر آئے مارتے پیٹتے رہے پھر توبہ کر لے، تو اس کو نہ آپ اللہ کے ساتھ مذاق بناؤ نہ لوگوں کے ساتھ مذاق بناؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح سے ہم اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح سے ہم اپنی آیتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا راستہ جو ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، واضح ہو جاتی ہے کہ جو جو مجرم ہوتے ہیں ان کے جو طریقے ہیں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ابھی سورہ کو پوری طرح سے دیکھو تو اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ بہت ذہنیت کی بات کی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے کہ یہ جو کافر ہیں وہ سوچ کیسے رہے ہیں، وہ کیسے سوچ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان
آیتوں سے پہلے تو ہمیں سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے الفاظوں پہ مت جاؤ، ان کے ذہنوں میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی نیتوں کو، ان کے کیا آئیڈیاز ان کو سوچنے کی کوشش کرو، یہ کیوں معجزے مانگتے جا رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور اللہ نے اسی حساب سے ہمیں جواب دینا سکھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ جو ان رستوں پہ نہیں چلے گا وہ مجرم ہوگا، وہ مجرم ہوگا. اور اگر کوئی دین کی طرف آ بھی جاتا ہے کسی غلط وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ سے مخلص نہیں ہے، تو وہ اس رستے پہ زیادہ دیر چل بھی نہیں پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کی سچویشنز کریٹ کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے ٹیسٹ کرے گا، تاکہ جو آپ کی رستے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے، مجرم کون ہے؟ جو لا توڑنے والا ہوتا ہے نا، جو ایک قانون توڑنے والا ہوتا ہے، وہ ایسی سچویشنز بنے گی کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑے گا، کیونکہ وہ اللہ سے خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے. وہ قرآن کی آیتوں کو پکڑ کے چل نہیں پائے گا. تو میں بس ایک ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کے بعد آج کی کلاس یہیں پہ ریپ کریں گے. آپ دیکھو کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ سورت اتنی پاورفل ہے ویسے تو، لیکن اس کو صحیح طرح سے سمجھنا، محسوس کرنا، صحیح تھوڑی بہت ڈیپ سورت ہے. جب تک آپ اس کو ایک ایکسپیرینس نہیں کرو گے، یا آپ نے اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا نا، تو وہ ایک جو ہوتی ہے نا، ایک صحیح پہچان، ویلیو، وہ ملنا تھوڑا مشکل ہوتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں. تو میں بسم اللہ، اعوذ باللہ تو اس سورہ کو جو سمجھنا، اس سورہ کو جو سمجھنا ہے، اس کو محسوس کرنا، جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرو، جب تک ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہوں گے، تو شاید کنیکٹ کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی ہم یہ سورت پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے کہ آپ اس سورہ کو بہتر سمجھ سکو. اور اس وقت میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں گا تاکہ ہم لوگ اس سورہ کو اور بہتر طریقے سے اسے کنیکٹ کر پائیں. اب سب چیزیں تو اللہ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو آپ دیکھو، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا جہاں پہ یہ سورہ سے کنیکٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہمیں سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک پاکستان کی ٹرپ پر آئے ہوئے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک پاکستان کی ٹرپ پر آئے ہوئے، اور وہ ایک چیز ہے جو بہت ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کتنا فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹرپ پر آئے ہوئے ہیں، تو ایک چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ان کا جو کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو آپ ضرور دیکھو. اس کوشچن آنسر کا جب آپ سیشن دیکھو گے، آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگوں کی جو سوالات ہیں ان کا جواب اس سورت سے دے سکتے ہو آپ لوگ. اس سورت کو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوگا تو آپ ان کے سوالوں کے اکثر سوالوں کے جواب. کئی لوگ آتے ہیں جو اسپیسیفکلی کرسچینٹی کا سوال پوچھیں گے، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گا ابھی. لیکن آپ ان کے کوشچن آنسر کے سیشن کو دیکھو، آپ دیکھو گے اکثر لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ جو ہوتے ہیں، وہ اس سورہ کے اندر ڈسکرائب آلریڈی کیے ہوئے ہیں. وہ آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن کے دوسرے حصوں سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ سوالوں کے جواب یعنی کہ قرآن سے بہت الگ الگ حصوں میں بھی ہیں، لیکن اکثر سوالوں کے جواب آپ اس صورت سے بھی دے سکتے ہیں. اور میں ایک سوال آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک سوال ڈسکس ہوا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی اور جواب دیا تھا، لیکن ہم اس سوال کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں نے 4 سال سے دین کو چھوڑا ہوا ہے.
मैंने 4 साल से दीन को छोड़ा हुआ है। मैं एक अच्छा बेटा भी हूं, मैं अच्छे काम भी करता हूं, और मेरे साथ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। उसका सवाल ये था कि दीन को छोड़कर, दीन को उसे छोड़ दिया हुआ है, तो उसको दीन छोड़ने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, कि मैं क्यों दीन पर आ जाऊं। उसका सवाल ये था। मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मैं एक अच्छा बेटा हूं, अच्छे तरीके से रहता हूं, अच्छे काम करता हूं, मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है, तो दीन जो मैंने छोड़ा है, तो मैंने क्या खोया है। उसका ये सवाल था। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है सूरत के अंदर, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे। मैंने कि जो मेरे पास जवाब है, आप उससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, ऐसा कोई एक जवाब नहीं है। कि तो बहुत सारे जवाब हैं इसके, तो बहुत इजी जवाब भी हैं। लेकिन हमने जो पढ़ा है अभी तक सूरत में, आप इस सवाल का जवाब कैसे दोगे कि एक इंसान को दीन की क्या जरूरत है। कोई ट्राई करना चाहेगा। कि अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि हमें दीन की क्या जरूरत है, तो सर आप जवाब क्या दोगे। कि अगर हमारे पास अगर दीन नहीं है हम्म। तो हम सही और गलत में फर्क कैसे कर सकते हैं? अच्छे और बुरे का फर्क नहीं बताना फिर हमें। कुरान के रेफरेंस से बात करें, इस सूरा को कुरान के लेके बात रेफरेंस करें। से। हाँ, इस सूरा से स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, ऐसे सारे सवालों के जवाब इस सूरा के अंदर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं एक हद तक। आपका जवाब जैसे ठीक है कि वैसे। अगर सही। नहीं, आपका जवाब गलत नहीं है, वो आपका जवाब ठीक है। और बस वो अग्री भी करता हूँ। लेकिन आप इस सूरा से किस तरह से जवाब देंगे, जो तक जहां तक हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जो हमने आज कवर किया है, अगर हम्म। हम उसी को देख के चलें तो लेट्स से अगर हमने ये सूरह ना पढ़ी होती और अगर हम दुनिया के ही रास्तों पे चल रहे होते, तो जैसे कि जहालत के टाइम में बताया हुआ है कि गरीब की कोई इज्जत नहीं थी। हम्म। गरीब को कोई अच्छी ट्रीट नहीं करता था, उसको हकीर समझते थे। तो कुरान के जरिए, दीन के जरिए तो हमें ये भी पता चलता है कि अगर गरीब हमारे पास आए तो इट डजेंट मैटर कि अगर अमीर है गरीब है, हम्म। प्रेफरेंस इक्वल है। और प्रोफेसर वसल्लम को भी यही बताया जा रहा है। तो वो हमारे पास है तो हमें सलाम करना चाहिए, उनको नॉर्मल वे में ट्रीट करना चाहिए जैसे कि जो भी मोमिन हो। हम्म। जवाब आपका अच्छा है, लेकिन वो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव बंदा था जिसने सवाल पूछा था। अच्छा वो अच्छा, आपका सही जवाब है। देता कि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ये सब, मैं दीन के बगैर भी यही कर रहा हूँ। गाले जनरली वो गाले। जवाब देता। तो खैर चलो, मैं आपको बताता हूँ कि इस सूरा से जो मेरी ये मेरा अपना एक जवाब होता। पहले फिर तो इस इंसान ने जो सवाल पूछा है, अगर आप इसके सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करो, वो क्या जानना चाह रहे हैं कि मैं दीन पे आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा। इसका सवाल ये था कि मेरे पास दीन पे आने का क्या फायदा होगा। ठीक है। उसका पहला सवाल, एक जवाब तो हम पढ़ चुके हैं आज ही, जो आया नंबर 50 हमने पढ़ी, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जाता है कि बोल दो इनको कि कोई खजाने नहीं है अल्लाह के, कोई स्पेशल चीज नहीं है, सिर्फ देने के लिए क्या है, वो है हक, सच देने के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है इनको बोलो कि तुम दीन में फायदे ढूंढ रहे हो, फायदे नुकसान ढूंढ रहे हो, तो फायदे नुकसान तुम्हें दीन की तरफ नहीं लेकर आएंगे। सच, लॉजिक, एविडेंस, ये तुम्हें हक की तरफ लेकर आएगा। पहला इसका जवाब ये है कि अगर ये फायदे ढूंढते रहोगे तो अल्लाह के पास नहीं आओगे, क्योंकि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें रोक देना है, तुम्हें टेस्ट करना है, तुमने अल्लाह से फिर दूर हो जाना है। तो पहला इसका जवाब बनता है, इस सूरा के अंदर ही इसका जवाब है कि तुम फायदे ढूंढ रहे हो, फायदा कोई तुम्हें नहीं होगा, सच हक मिलेगा। हक पे अल्लाह के पास आओगे तो अल्लाह देने वाला बहुत है। उसका पहला तो एक जवाब ये है, इस सूरा में हमने पढ़ा है। दूसरा क्या बोल सकते हैं। दूसरा,
اگر آپ یہی سورہ کے اندر آیت نمبر 40 پر جاؤ گے، آیت نمبر 40 پر جاؤ گے، تو آیت نمبر 40 میں کیا ہے؟ بل ایاہ تدعون یکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آج تو چیزیں اچھی ہیں، کل جب چیزیں بری ہوں گی تو کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ایک پلین میں بیٹھے ہوئے ہو، پلین کریش ہونے لگا ہے، کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک ذلت میں ڈالو گے تو اللہ کی طرف آؤ گے. اللہ تمہیں ایک ذلت میں ڈالے گا تبھی اللہ کے پاس آؤ گے. جب کوئی اور پکارنے کے لیے بچے گا نہیں تب اللہ کے پاس آؤ گے. آج چیزیں اچھی ہیں، کل اچھی رہیں گی، کس نے کہا کہ کل چیزیں اچھی رہیں گی؟ آج ایک اچھے بیٹے ہو، کل مشکل وقت آئے گا تو کون تمہیں ایک اچھا بیٹا، یعنی کون چیز تمہیں اچھا بیٹا رہنے پر مجبور کرے گی؟ مشکل آتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، آ کے ماں باپ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں، مشکل میں ہے. پھر ماں باپ کو بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سمجھو نا، مشکل میں تھا میں. اور زنیر کی جو پہلی بات تھی وہ بھی ٹھیک تھی. سچ اور غلط میں فرق کون بتائے گا؟ سچ اور غلط میں، حق اور غلط میں، صحیح اور غلط میں ہر روز بدلے جا رہے ہیں. کل کا جو غلط تھا وہ آج کا صحیح ہے. برائی کو عام کیا جا رہا ہے، کون بتائے گا؟ اور پھر آپ دیکھو جہاں پہ قرآن میں یہ لوگ کلیئر سائنس دینے کے بعد بھی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے سوال کے جواب دیے تھے، کلیئر سائنس ملنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، کہ ان کو آیتیں تو آپ بتاؤ گے، لاجک بھی بتاؤ گے، کلیئرلی ایکسپلین بھی کرو گے، لیکن پھر بھی ثم هم یصدفون، کہ پھر بھی مڑ جائیں گے، بڑے یعنی کہ بہت ہی برے طریقے سے چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے، پیٹ موڑ لیں گے. پیٹ دکھا دیں گے، میرا مطلب پیٹ موڑ نہیں، پیٹ دکھا دیں گے، گھوم جائیں گے، اس چیز سے دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو دور کریں گے. یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 25 میں بھی ان کا حال بتایا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں کئی ہوں گے جو سننے والے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ، لیکن ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں ایک بہرا پن ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. پھر آگے کیا تھا؟ نمبر 25 ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کو کوئی بھی آیت دکھا دو انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دکھا رہا ہوں. یہ آیت، یہ جو سورہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، لوگوں کے جواب بھی اس سورہ کے اندر ہے، لوگوں کا حال بھی اس سورہ کے اندر ہے. آپ جو وہ کیو اے سیشن دیکھو گے، آپ دیکھو گے آپ کو یہ سارے جو بھی اب تک پڑھا ہوا ہے نا اس سورت کے اندر، آلموسٹ آپ کو سب وہاں پہ دکھ جائے گا. آپ دیکھو گے، آپ ریفلیکٹ کرو، ابھی کبھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ خود اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرو، آپ کو سورہ کے اندر ہی قرآن کے ریفرنس کے ساتھ جواب دو گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ میں اتنا وہ کیوں ہوتا ہے اثر؟ قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں، وہ ان کی بک کا بھی ریفرنس دیتے ہیں. ایک اثر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز لکھی گئی بھی ہے، یہ نہیں بدل سکتی. کسی کی اوپینین بدل سکتی ہے لیکن یہ چیز لکھی بھی نہیں بدلے گی. اور یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا، آج جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے،
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہوئی ہیں، تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کے رستے بھی واضح ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں بھی پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھ کے تنقید بھی کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ ہو گئے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہو گئے، کیونکہ ان برائیوں کے بارے میں اتنے کھلے عام ہو کے کوئی نہیں بات کر رہا تھا. جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، اتنا کھلے عام اٹھ کے کوئی نہیں بات کر رہا تھا، لیکن اب یہ سب کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو سب کو پرابلم ہو رہی ہے. کسی نے اپنی یوٹیوب چینل کے یعنی کہ لائک ویورز لینے کے لیے انہوں نے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جوابوں پہ کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اگری کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے میڈیا کے لوگ ہیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں جو خلاف بات کر رہے ہیں، یہاں تک اتنا بول رہے کہ ان کو ملک سے نکالو. کئی لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہے جو لاجک کے ساتھ یا ایک پراپر ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو قرآن کے ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک ہے جس نے قرآن کا ریفرنس بھی دیا، وہ بھی اس نے غلط دیا. تو جو غلط آئیڈیا اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے، جو حق کے خلاف آ کھڑا ہوتا ہے، کئی جواب تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، وہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان کا کلچر کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، وہ ان کی بھی غلطی نہیں، وہ ان کو کلچر کا نہیں پتا. لیکن ویڈیوز بنانا، تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ جرم کیا کر رہے ہیں، جو رانگ آئیڈیاز پھیلا رہے ہیں وہ مجرم ہی ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے مجرموں کے رستے جو ہوتے ہیں واضح کر دیتا ہوں، جو آیتوں پر نہیں مان رہے ہوتے. جو آیت میں آیتیں آپ کے لیے، وہ کذالک نفصل الآیات، یہ آیتوں ایکسپلین کر دی گئی ہوئی ہیں، کلیئرلی ایکسپلین کر دی گئی ہوئی ہیں، اور جو مجرموں کے رستے ہیں وہ واضح کر دیے گئے. تو قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط اور صحیح کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں پتا چلے گا. بہت سارے لوگ اس وقت تنقید میں لگا ہوا ہے، تو ان کی کسی نہ کسی حد تک آپ یہ سمجھ لو ان کی کوئی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. مطلب ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے. وہ آ کے اپنے میڈیا چینل پہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حرام ہوگی تو میرا کیا ہوگا. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ کیا یہ واقعی میں حرام ہے، کیا میں اللہ کے خلاف، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے خلاف چل رہا ہوں. اس کو یہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے، اگر یہ بولتا ہے کہ حرام ہے تو میرا کیا ہوگا، میں اس کی بات نہیں ماننے والا. ایٹیٹیوڈ یہ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ میں جا کے حق پتہ کروں کیا ان کی بات میں، کیا کیا ایویڈنسز انہوں نے دیے ہیں، کیا ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر مجھے علم نہیں ہے تو میں اسکالرس کی اوپینین لوں، کیا ان کی بات چیک کرنا ہو کر سکتے ہو. یہ لاجیکل طریقہ ہے. آپ کے ٹیچر کا کیا کہنا ہے اس پہ مونیٹائزیشن کا؟ میں نے اس پہ بات نہیں کی، میں نے تو صرف لیکچر ہی سنے ہوئے ہیں. میں نے اس پہ کبھی صحیح. میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی بھی. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا تھا وہ چیز سینسی بنا رہی تھی. وہ بول رہے تھے کہ آپ مانیٹائزیشن کرتے ہو تو آپ جو ایڈز بیچ رہے ہو اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کہیں آپ میوزک کی ایڈ آ رہی، کوئی شراب کی ایڈ آ سکتی ہے، اسی ایڈ کے اندر اگر کوئی آتی ہے، کوئی فیمیل ہوتی ہے جس نے غلط طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یا اس ایڈ میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو شرک کے حوالے سے ہو. کبھی کبھی شرک دبا دبا ہوتے چیزوں کے اندر. میں نے اس ڈیٹیل میں نہیں کیا ہوا، میں خود نہیں اس پہ کہ حلال حرام میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن ان کی بات، ان کا یہ تھا، ایویڈنس بھی ہے ان کے پاس، ریفرنس بھی ہے، اور بات میں ان کی اثر بھی تھا. میں نے اس بارے میں ڈیپ سوچا نہیں، لیکن وہ خیر ایک دوسری بات ہے. لیکن کوئی اگر آپ کو ایسے بات کہتا بھی ہے،
اپنے ریفرنسز ایویڈنسز دیتا بھی ہے. تو ہمارا سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کیا میں واقعی میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں. اگر غلط کر رہا ہوں تو تابہ و اسلحہ، تو میں اللہ کے پاس یعنی کہ توبہ کروں. تابہ من بعدہ و اسلحہ، اگر میں نے جہالت میں کوئی کام کیا ہوا ہے، میں اس کام کو چھوڑ کے اللہ کے واپس آؤں اور بہتر کاموں کی طرف لگ جاؤں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ کو اگر آپ کو ایک انٹرنلائز کرنا ہے تو آپ ریکمینڈ کروں گا، آپ دیکھو، آپ کو سب چیزیں کلیئرلی دکھیں گی. آپ یہ سورت کو دیکھو گے، یہ چیز چل رہی ہے لائیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئنسیڈنٹ ہے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر آ رہے تو میں سورت انعام پڑھاؤں. اللہ نے دکھا دیا آپ کو. ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سورہ عمل میں یعنی کہ آپ کو سامنے چل رہی ہے. لوگوں کی ذہنیت اور لوگوں کا ریاکشن سب کچھ لکھا ہوا ہے اندر. تو انشاءاللہ خیر، آج کی کلاس تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے، تو اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں مغرب کا ٹائم بہت یعنی کہ گزر تو نہیں گیا. تو انم، اگر آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ بولیں، پھر بے شک آپ مغرب پڑھنے بے شک نکل جائیں. آج کی جو ہماری کلاس ہوئی ہے اس میں بہت کچھ لیسنس ہیں جو سیکھے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ شیئر کروں گی کہ جب وہ دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لکھ دیے کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اگر نہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ انم کی کسی آواز بہت ہماری کٹ رہی ہے. شفاعت ہو جائے کوئی جائے ہمیں اگر کوئی غلط ہم اس تو کے ارے میرے خیال سے وہ ڈراپ ہو گئی، ان کا انٹرنیٹ ہی شاید ایشو تھا. وہ انشاءاللہ واپس آتی ہے تو ہم لیتے، تب تک ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اقرا آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو، زنیرہ آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو، بسم اللہ. میرا یہ اقرا آپ کی آواز نہیں آ رہی. اقرا میرے بات دیتے ریفریش میں پہلے دیتا ہوں، کوئی چلیں مسئلہ بسم نہیں. اللہ بسم اللہ. آج کی کلاس کا بس میرے لیے ایک ری ایشورنس تھی، ایک طریقے سے ایک ریمائنڈر بھی تھا کہ اگر ہم ایک ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں، اگر کوئی نون پرسنالٹی آ جائے وہاں پہ، تو بہت سے لوگ اٹینشن اس کی طرف دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی اس ہے کہ وہ جانا مانا ہے، لوگوں کو پکچر لینی ہے. اور ایک دوسری سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو اس کا اگر کا اسٹیٹس ایسا ہے تاکہ لوگ اس کو اتنا پریز کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ چیز صحیح نہیں ہے. میں اس طریقے سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہو محفل میں یا کوئی ایک دوسری پرسنالٹی آ جائے، تو ہمیں ایسا نہیں اس کو محسوس کرانا چاہیے کہ ہاں بھائی وہ کمتر ہے، یا اس کے دل میں بھی آیا یار کہ میں تو غریب ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو اگر ایک گیدرنگ میں ہم ہیں تو ہمیں بیلنس چیزوں کو رکھنا چاہیے، اور نہ کہ اس دوسرے بندے کو لگے کہ ہاں یار میرے آواز کم ہونے کی وجہ سے میری رسپیکٹ نہیں ہے. آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ رہا ہوں. نہیں نہیں، جزاک اللہ خیر. بیلنس، آپ نے وہ بہت اچھی بات کی کہ بیلنس ہونا چاہیے. کوئی ویسے آ رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی جیسے کوئی ایک پرسنالٹی ہو جس نے دین پڑھا ہوا ہے، جانا مانا بھی ہے، اس کو بھی اٹھ کے سلام کرنا چاہیے. اور جو اپنے ساتھی ہوتے، ساتھ میں آس پاس لوگ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو بھی سلام کو عام کرنا چاہیے. تو بیسک یعنی کہ وہ اچھا تھا کہ سلام ان کو بھی کریں، ان کو بھی کریں، اور نیت اس سے کریں کہ
یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کو سلام کرنے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اگر میں اس کو سلام کرنے جاتا ہوں اور ایک فوٹو لے کر میں اپنی انسٹاگرام پہ ڈالوں گا تو کوئی فالوورز آ جائیں. نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں درست ہونی چاہیے. تو سب کو سلام کرے. مسجد میں جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ میں صرف اسپیسیفک لوگوں کو سلام کرنا ہے، اور اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. اور یہ ایک چیز ہے جس کو مجھ بھی کام کرنا چاہیے کہ مسجد میں جاتا ہوں، لوگوں سے سلام اس کو اور عام کرنا ہے کہ جتنا بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اچھا تھا کہ اچھا ریمائنڈر تھا. جزاک اللہ خیر. اقرا. میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ اگر آپ کچھ گناہ کرتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کر لیں. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جنرلی ہم کوئی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اچھا ہم نے گناہ تو کر لیا، استغفر اللہ بھی ہم نے کر لیا، لیکن ہم اس کو صحیح کرنے میں ہم پہل نہیں کرتے. کسی کا دل دکھا دیا تو ہم بولیں گے اس کا تو منہ ہی بنا ہوا ہے، اس نے تو وہ تو اپسیٹ ہے، وہ تو میری باتوں سے اس کو جلد بہت سینسٹیو ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بات ان کو بری لگ سکتی ہے، یا پھر ہم جا کے ایک آدھ سوری بھی کہہ دیں. یا پھر سوری کا تو نام ہمارے کلچر میں تو آتا ہی نہیں. جیسے کہ یا پھر جیسے میں اپنے یونیورسٹی سے ریلیٹ کروں تو اکثر لڑکیاں ایگزامز میں چیٹنگ کرتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہیلپ ہے، لیکن یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یونیورسٹی نے کہا ہے کہ چیٹنگ از ناٹ الاؤڈ تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو وہ نہ کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے چیٹنگ کی ہے، نہ پھر اس کو نیکسٹ ٹائم صحیح کرنے میں پہل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ بات پہ ہمیں ایسے سب کو ہی غور کرنا چاہیے کہ تاب من بعدہ و اصلح، کہ وہ اس چیز کو چھوڑ کے اس کی چیز کے بعد توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اچھائی کے کاموں کی طرف آنا چاہیے. اور پہلے تو ہم سورہ حجرات پڑھی تھی ہم نے، اور میں تھوڑا سا ان کے سائڈ ٹریک کر رہا ہوں. ہم نے سورہ حجرات پڑھی تھی اور ہم نے کئی چیزیں اس میں سیکھی بھی ہیں. بہت ساری چیزیں سیکھی تھی اس میں. ربا نہیں، ربا نہیں، سوری، غیبت کے بارے میں، کسی کے پاس جاسوسی نہیں کرنا، کسی کو باتیں نہ بنانا، کسی پہ باتیں نہ لگانا. اور ہم آئے دن ہم لوگ کبھی نہ کبھی کسی کے جسم کے اوپر الفاظ بناتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو بولتے کہ تم موٹے ہو گئے ہوئے ہو، یا تم یہ ہو گئے ہوئے ہو، تم کالے ہو رہے ہو. یہ چیزیں ہم عام سمجھتے ہیں. کسی کے جسم کے بارے بات کرنا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مائنڈ پہ کیا اثر کرے گا. وہ انسان جا کے پیچھے جا کر روتا اس چیز پر کہ مجھے یہ کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا. ہم اس کے نہیں سوچتے، اس کا ہمیں حساب دینا پڑ جائے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو جاننا بھی ہے. ہم کسی کے ایسے جسم پہ نہ بات کریں، کسی کی اس چیزیں جو اللہ نے جس طرح سے بھی بنایا ہوا انسان کو، اس کے پر نہ بات کریں. کسی کے رنگ پہ نہ باتیں کریں. یہ بہت ڈیپ ہے ہمارے کلچر کے اندر. کسی کو یہ کہہ دینا، کسی کے ہائٹ کا مذاق اڑا دینا، کسی کے اس چیز کا مذاق اڑا دینا. مذاق بھی نہیں اڑا رہے، کبھی کبھی اتنے کیجولی بول رہے جس سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ مدد نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. چیزیں اپنی ایویلیویٹ کرو کہ میں جو کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے حساب سے ہے کہ نہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھو کہ اللہ کے حساب سے ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. اما، آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو؟ چاچی ہیں ویسے، اقرا، سوری. ماں ادھر نہیں ہے فی اچھا ٹھیک ہے. الحال. اور تو کوئی نہیں ہے نا، میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہلو. نہیں نہیں، اکرم میں یہ تھے. ٹھیک ہے، چلے ہم چلے پھر کومل آپ سے، اما آپ سے اسٹارٹ کرتے عمر نہیں ہے یہاں پر. ہیں. اچھا اچھا، چلے آپ شروع کریں. بسم اللہ. میرا آج کا ریفلیکشن سب سے ملتا جلتا ہی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں یہاں پر بہت کلیئر کٹ بتائی ہوئی ہیں اور بہت ڈیپ بھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی پر ہی اپنی رحمت شو کرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، جن کے اندر یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں پہلے ہی تو اٹھائے جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے
پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ غور کرتے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آخرت اسے سنور جائے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک بھی ہوتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ سلام کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر دبئی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کون دوسرا کون ہے، کیا وہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی ریس کیا ہے، وہ غریب ہے امیر ہے، مگر وہ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو بھی اس چیز سے کرنا چاہیے کہ ہمیں سلام کو عام کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کو سلامتی دے رہے ہیں، اور پلٹ کے جب وہ دیتا ہے تو اس کی ایک خوشی بھی ایک الگ ہوتی ہے، اور ایک ایک اچھا ایک فیلنگ اچھی آتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کے جو لوگوں کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ٹائم ایروگینٹ رہ کر بیٹھنا، یا ایک آپ کو ایک وہ ایگو آپ کے اندر جو ہوتا ہے، اسپیشلی ایک امیر کے اندر جو ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کو سلام نہیں کروں گا، چاہے وہ مجھ سے بھی ڈبل کیوں نہ ہو امیر، مگر میں اس کو نہیں کروں گا، جو یہ ایک ایگوئسٹک جو بیہیویئر آپ کے اندر آتا ہے اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نظر میں بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ریفلیکشن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسٹیٹس کانشیس تو مجھے پتا ہے دبئی میں اتنی بڑی پرابلم نہیں جتنی وہ پاکستان میں بہت کامن ہے۔ دبئی میں بھی یعنی کہ آپ جب آپ ملتے ہیں دوسرے لوگوں سے، یعنی کہ ادھر بہت سارے لوگ ہیں بھی، ادھر بھی یعنی کہ پرابلم تو ہے، وہ دوسرے کانٹیکس میں آ جاتی ہیں۔ وہاں پہ یعنی کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی کوئی میں نام وغیرہ نہیں لینا چاہتا، ایتھنیسٹی کو بھی میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن کوئی ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں جیسے کسی پولیس سے جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی وہ لوگ فرق کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، کرنے والے نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن ہمارا آئینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، اگر ہمارے اندر ہے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کسی کو سلام کرنے سے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، پہل کرو، آپ سلام کرو، لوگوں کو ویلکم کرو۔ اور یعنی کبھی کبھی آپ یہ سلام ایک چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، دوسرے کلچرز نے بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں مسلمانوں سے ہی۔ یہ آپ یعنی کہ ایک ہسٹری سے بتا رہا ہوں تو اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ اتنی چیز، وہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ سلام کا مطلب ہے کہ آپ میرے سے آپ کو میرے سے کوئی دکھ نہیں ہوگا، میری طرف سے آپ کو صرف سلامتی آئے گی، تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ بھی آپ کو سلامتی بھیجے، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، ورنہ اللہ نے سلامتی بھیجنی تو میرے سے کیا دکھ ہوگا آپ کو؟ یہ کہ اس کا آئیڈیا پیچھے یہ ہوتا ہے، ہمیں سلام کا مطلب سمجھنا ہے، پھر سلام کو اپلائی کرنا ہے۔ کسی کو بول رہا ہوں میں کسی کو سلام بھی کر رہا ہوں، پھر اس کی دھلائی بھی کر رہا ہوں باتوں سے یا ہاتھوں سے، سینس نہیں بناتا۔ تو جزاک اللہ خیر۔ خدیجہ ہے؟ نہیں، خدیجہ نہیں، نمرہ ہے۔ چلیے نمرہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک کویشچن ہے جی بسم اللہ۔ سلام کے ریلیٹڈ۔ ہوں اچھا، ابھی آپ ایک انسان کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ سلام کرتے رہتے ہیں مگر ان کا جواب نہیں آتا، ہوں اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ بھی ان کو سلام کرنا بند کر دیتے، تو دونوں کو گناہ ملتا ہے، یا کہ جو ہوں۔ بندہ نہیں آگے سے جواب دے رہا یا اس کو بھی گناہ ملتا ہے؟ مجھے بس یہ کلیئریفائی کرنا تھا۔ تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ آپ جب سلام کرتے ہو، کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو اس کو یا تو اور بہتر جواب دو یا تو سیم جواب دو۔ تو کسی نے آپ کو بولے السلام علیکم، تو آپ نے آگے سے جواب دو، یا تو السلام علیکم جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ حکم ہے کہ آپ سلام کرو اور سلام کا جواب بھی دو۔ آپ سلام کر رہے ہو، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو آپ کے ان کا حساب ان کے ساتھ، آپ کا حساب آپ کے ساتھ۔ آپ سوچو کہ میں تو اللہ کا حکم فالو کر رہی ہوں، میں سلام کرتی جاؤں، کوئی جواب نہیں بھی دے تبھی آپ کرتے جاؤ، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اگر یہ رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ، یعنی کہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اپنے کے ریلیٹو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جی باہر تو رینڈملی ملتے نہیں ملتے کبھی کبھی ہاتھ سے، لیکن گھر پہ ہو آپ سلام کرو، جواب نہیں بھی یار آپ سلام کرو. تو آپ کا حساب آپ کے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ، آپ روکو نہیں، آپ کرو، کیونکہ آپ کہو کہ اوکے مجھے تو اللہ نے کہا کہ سلام کرتے رہو. ٹھیک ہے، جی آپ سلام کرتے رہو. تو میری ریکمنڈیشن اس میں ہوگی آپ اپنی سلام چھوڑو، آپ اپنی طرف سے چیزوں کو بہتر کرتے رہو. جی اور ایک اور کوشچن تھا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی طرف، دین کی طرف بہت زیادہ ہے، مگر آپ جب ایک انسان کے کیریکٹر پہ کوشچن کرنے لگ جاتے ہو کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تو اس کا کیا ہے؟ اس کے بعد میں بھی ہم نے سورہ حجرات تو پڑھی ہوئی ہے. سورہ حجرات اس چیز پہ بہت بات کرتے ہیں کہ کسی ہاں کے اس ٹائم میں اوپر، نہیں تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں بول رہا ہوں کہ ویسے تو ہم جنرلی اس پہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اللہ نے ان چیزوں سے منع بھی کیا ہوا ہے کہ تجسس کی جاسوسی، اس سے بھی منع کیا ہوا ہے. غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے. کسی کو نام دینے سے منع کیا ہوا ہے. کسی کے کیریکٹر اساسینیشن کے بارے میں پورا قرآن کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہوا تھا. تو کسی کے کیریکٹر پہ ایویڈنس کے بغیر تو بالکل ہی نہیں. اور ایویڈنس اگر ہے تو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس حساب سے بات ہونی چاہیے کہ نیت کیا ہے. کسی کے بارے میں بات کر بھی رہے ہو تو وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے، کس سے بات کرے وہ بھی میٹر کرتی ہے. کیونکہ اگر مجھے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں صرف اس سے جا کے بات کر سکتا ہوں جو اس چیز کو بہتر کر سکے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جی کہ یعنی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگزامپل دیتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ میں اور ابو بکر میں لڑائی ہوئی تھی، میں لڑائی ہوئی، اور ابو بکر نے، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی. اور عمر رضی نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا، انہوں نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے معافی مانگی، عمر مجھے معاف نہیں کر رہا. وہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہتر کر سکتے تھے. تو اگر مجھے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، اگر مجھے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے اور میں ڈائریکٹلی اس سے نہیں کر پا رہا ہوں، تو پھر میں اس سے بات کر سکتا ہوں جو چیز کو بہتر کر سکے، تب وہ غیبت نہیں ہوگی. لیکن اگر میں صرف سٹوری سپریڈ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں تو وہ غلط ہے. ایویڈنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، غلط ہے، بہتان ہے، تہمت، یعنی کہ وہ چیزیں آ جاتی. اور قرآن نے ان کو سخت منع کیا، سخت منع کیا ہوا ہے. تو اگر مجھے کسی کی کیریکٹر کے بارے میں بات کرنی تو میں جا کے اس سے بات کروں جس کا کیریکٹر ہے، تاکہ میں اس سے کلیئر کر لوں کہ مجھے یہ پتا چلا ہوا ہے آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ چیزیں نہ کیا کرو، یہ اس طرح کرو گے تو اللہ کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کے طریقے ہیں. کیونکہ اگر میں صرف کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا ہوں تو اس بندے کی کیا بہتری ہو رہی ہے؟ اس بندے کی کوئی بہتری نہیں ہو رہی، وہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہا، بلکہ اس کی عزت ہی ڈاؤن ہو رہی ہے. میں کیوں کسی، کوئی مسلمان ہو جو غلط راستے پہ بھی ہو اگر ہو، میں اس کی عزت ڈاؤن کرنے سے کسی کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میرے گناہ ہی بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ دوسرا مسلمان اللہ کے راستے پہ آ جائے. اس کی بہتری کیسے ہوگی؟ میں وہ راستے ڈھونڈوں گا، کیونکہ مجھے دل میں ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو جواب دینے. اور میں چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس اپنے ریلیٹو سے پیار بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتری اللہ کے راستے پر آئے. پھر میں وہ جی کام کروں گا جس سے اس کی بھی بہتری ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو، وہ بھی صحیح راستے پہ آ جائے. ورنہ باتیں کرنا، ایک مرچ مسالے لگا کے یہاں وہاں باتیں کرنا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو، یعنی کہ کلیئر ہوا ہے. تو ہاں جی ہاں جی ہم سب کے لیے مین، ہمارا سب کا گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے بہتر کریں. بہتر کرے۔ اور جن سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے، بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے، ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، ماں اور بچے کا پیار ہوتا ہے، کزنس کے بیچ میں ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے. ہم چاہتے ہیں سب، اسپیشلی ہمارے گھر والے، اسپیشلی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے. تو جی اگر ویسے کوئی ویسی بات ایسی چل بھی رہی ہو تو آپ دیکھو کہ اگر کوئی ویسے بیسک ان کے راستے غلط ہوں، وہ اللہ کے راستے پہ نہ کر رہے ہو، لیکن اگر ان کی نیت آپ کی بہتری کے لیے ہو، کوئی اگر ایسی باتیں کر رہا ہو آپ کی بہتری کے لیے ہو، جیسے کہ کوئی میرے پہ برے نہ کر رہا ہے،
لیکن پھر میں اپنے بارے میں سوچوں جنرلی، اپنے پہ افیکٹ نہ لوں اپنے دل پر، میں ایسے ہی سوچوں اگر میرے اندر یہ غلطی ہے میں بدلوں، اور پھر میں ان سے بھی جا کے ان کو بھی، لیکن میں اینڈ میں بتاؤں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اگر میرے پیٹ پیچھے باتیں کی ہوئی ہیں تو غلط کیا ہوا ہے، غلط غلط ہی ہے، اس کی معافی مانگنی پڑے گی، تو نہیں معافی مانگیں گے تو پھر اللہ نے حساب لینا بہت برا ہے، تو انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن ہمارے اگر آپ کو ویسے بھی سورہ حجرات کے بارے میں تو ویسے ہم نے آن لائن لیکچرز وہ ریکارڈڈ ہی ہیں، کبھی آپ کو ریفرنس لینا ہو سننا ہو تو وہ اویلیبل ہیں، آپ بے شک ان کو جب بھی موقع ملے سنیں ضرور انشاءاللہ۔ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی آن لائن، مگر ان کے وہ سورہ کے بارے میں نہیں ہے، سورہ کے بارے میں خیر چلے، میں یعنی لنک شیئر آپ کو آپ کومل کو بولوں آپ کو لنک بتا دیں گی، ان کو پتہ ہے کہ وہ آن لائن ڈلتے ہیں، یا اما کو پوچھ لیں، اما کو تو ڈیفینیٹلی جی، پتہ ہے، اما بھی سنتی ہے سورہ کے جو ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔